یہاں مسئلہ اصل میں کشیدگی پھیلانے کا ہے۔ انکتا نام کی 2 لڑکیوں کا مرڈر کیا گیا، ایک جھارکھنڈ میں ایک اتراکھنڈ میں۔ اس میں سے ایک انکتا کا قتل کرنے والا ہندو اور دوسرے انکتا کا قتل کرنے والا مسلمان ہے۔ ایک ریٹائر کرنل نے اپنی بیوی کو مرڈر کر کے اس کے 300 ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ اسی طرح سے راجیش نام کا ایک شخص تھا جس نے اپنی بیوی کے 72 ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو اس نے باقاعدہ فریزر میں رکھا۔ غازی آباد میں ایک واقعہ سامنے آیا تھا، پریتی نام کی ایک لڑکی تھی، اس کے محبوب کا نام فیروز تھا۔ اس نے فیروز کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو سوٹ کیس میں رکھ کر چھپانے کی کوشش کی، پکڑی گئی وہ۔ شہاب ٹی وی کے حالات حاضرہ کے پروگرام آج کی بات میں شکیل رشید کا آداب۔ آج ہم ایک ایسے سنسنی خیز واقعے کا یا واردات کا ذکر کریں گے جس نے ایک بار پھر سے لو جہاد کا اور تبدیل مذہب کا معاملہ گرم کر دیا ہے۔ میرا اشارہ شردا والکر مرڈر کیس کی جانب ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ آفتاب امین نامی ایک شخص نے جو مذہباً مسلمانوں کے ایک فرقے جسے اسماعیلی کہا جاتا ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، اسے شردا والکر کو قتل کیا، گلا گھونٹ کر قتل کیا اور اس کی لاش کے 32 ٹکڑے کیے جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک رپورٹ کے مطابق اس نے 13 ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو دہلی کے مختلف سنسان علاقوں میں اس نے پولیتھین کی تھیلی میں ڈال کر یا جس طرح سے ہوا پھینک دیا۔ یہ اس نے خود قبول کیا ہے کہ میں نے جنگلات میں اور سنسان جگہوں پر لاش کے ٹکڑے جو کیے تھے انہیں پھینکا ہے۔ اس معاملے کے بعد کئی شدت پسند کٹر ہندوتوادی تنظیموں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ آفتاب امین نے شردا والکر پر تبدیلی مذہب کے لیے دباؤ ڈالا تھا، اور جب اس نے اپنا ہندو مذہب چھوڑ کر مسلم مذہب میں آنے کے لیے انکار کیا تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے جو ہے شردا والکر کا گلا گھونٹ دیا اور اسے تیز دھار ہتھیار سے لاش کے ٹکڑے کیے اور ٹکڑوں کو مختلف اس نے فریز میں رکھا اور اس پھینکتا رہا۔ اس لیے اب اس معاملے کی جانچ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آواز بھی اٹھی ہے کہ یہ لو جہاد کا معاملہ تھا۔ لو جہاد کا معاملے سے مراد یہاں یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ہندو لڑکیوں سے محبت کا ناٹک رچتے ہیں اور اسے جہاد کی طرح، جس طرح سے اسے جہاد سمجھ کر ان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور پھنسا کر ان سے شادی کرتے ہیں اور شادی کر کے ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، انہیں چھوڑ دیتے ہیں یا انہیں مار ڈالتے ہیں۔ اس لیے اب یہ کیا جائے کہ لو جہاد پر پابندی لگائی جائے، تبدیل مذہب پر مکمل پابندی لگائی جائے، اور اس طرح کے جو واقعات ہوئے ہیں ماضی میں ان کی بھی چھان بین کی جائے۔ یہ ایک طرح سے یہ مطالبہ اٹھا ہے۔ بمبئی میں بی جے پی کے ایک لیڈر ہیں جو وزیر بھی ہیں، رام داس قدم، انہوں نے بھی اس تعلق سے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اپنے اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی جانچ کی جانی چاہیے کہ کیا آفتاب شردا پر تبدیلی مذہب کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ یہ ٹویٹ کر کے انہوں نے ایک طرح سے پوری مسلم قوم کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے کہ یہ مسلم قوم جو ہے تبدیلی مذہب کے لیے ہندو لڑکیوں کو پھنساتی ہے، ان پر دباؤ ڈالتی ہے۔ اسی طرح سے جن جاگرن سمیتی نام کی ایک شدت پسند تنظیم ہے جو RSS کی ذیلی تنظیم آپ جسے کہہ سکتے ہیں، اس کی بھی ایک ذیلی تنظیم ہے خواتین کی، رن راگنی۔ اس نے دادر میں اس تعلق سے ایک مظاہرہ کیا، اس میں ان خواتین نے جو پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے ان میں یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا ان کے ذریعے کہ
کہ آفتاب امین کو پھانسی پہ چڑھایا جائے، ٹھیک ہے، یہ مطالبہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ جس نے بھی قتل کیا ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، اس کی سزا پھانسی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بھی لو جہاد، تبدیلی مذہب مطالبے رکھے تھے، اور ان کو سارے معاملے کو جو ہے ایک مسلم قوم اور کمیونٹی سے جوڑا تھا۔ حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ معاملہ سیدھا سیدھا سے محبت اور محبت میں ایک دوسرے کے تئیں غصے اور اس غصے کی حالت میں قتل کا ہے، ایسا یہی لگتا ہے، فی الحال یہی لگتا ہے۔ یہ بتاتا میں چلوں کہ یہ دونوں، یعنی وہ لڑکی شردھا والکر جس کا مرڈر کیا گیا ہے، وہ اور آفتاب امین، یہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے، جس کو لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، یعنی بغیر شادی کے ایک ساتھ رہنا، میاں بیوی کی طرح رہنا۔ ان دونوں کا ایک رشتہ تھا۔ وہ بمبئی میں رہے، بمبئی سے پھر وہ دہلی شفٹ ہوئے، دہلی سے پہلے جس مقام پہ رہتے تھے اس مقام سے دوسرے مقام پر گئے، اور وہاں جانے کے 3 دنوں بعد اس لڑکی کا مرڈر ہوا۔ وہ لڑکی پونا کی رہنے والی ہے، ہندو ہے، اور نچلی ذات کی نہیں ہے، اعلیٰ ذات کی ہے وہ لڑکی تھی، بلکہ وہ لڑکی تھی جو اب مر گئی یا قتل کر دی گئی۔ اس نے جب اپنے والدین کو یہ بتایا کہ وہ آفتاب امین کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کے والدین نے سخت اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں، ہمارے خاندان میں اور ہمارے سماج میں اس چیز کو قبول نہیں کیا جاتا، اور نہ ہم اسے پسند کرتے ہیں، آپ نہیں کر سکتی۔ تو اس نے اپنے والدین سے باقاعدہ جھگڑا کیا تھا، اور غصے میں وہ نکل کر چلی گئی تھی آفتاب امین کے ساتھ رہنے۔ اور آفتاب امین کے گھر والوں کا کوئی بہت بیان نہیں آیا ابھی سامنے اس تعلق سے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے گھر والے بھی اس بات پر تو راضی نہ رہے ہوں گے کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہے۔ تو یہ معاملہ تھا، دونوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ والدین سے کٹے کٹے سے تھے، اور دونوں میں یہ بھی پتہ چلا کہ روزانہ کسی نہ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ عام طور پر اس طرح کے معاملے میں یہ ایک نفسیاتی آپ کہہ سکتے ہیں معاملہ ہے کہ جب دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں، مطلب ان کی باتیں سنی جائیں، ان کی ہر بات منظور کی جائے، اور جب منظور نہیں کی جاتی تو دونوں کے درمیان ایک طرح سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ شادی کے لیے زور ڈال رہی تھی، اور یہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا یا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ جھگڑے ہوتے تھے۔ اور بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ پیسوں کا معاملہ بھی تھا، کہ تنگی تھی، لیکن جو بھی معاملہ تھا، یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ غصے میں دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، دونوں ایک دوسرے کے اوپر غصے ہوئے، غصے کی شدت میں آفتاب امین نے جو ہے اسے زمین پر گرایا کمرے میں، اور اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، اور سینے پہ بیٹھ کر اس کا گلا دبایا، اور وہ اس وقت اس قدر شدید طیش میں تھا کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ مر جائے گی یا زندہ رہے گی، اور وہ مر گئی اس کا گلا دبانے میں۔ اس کے بعد ممکن ہے اسے ہوش آیا ہو کہ ارے میں نے کیا کیا، ممکن ہے نہ آیا ہو۔ بہرحال ابھی یہ معاملہ کہ یہ طے شدہ تھا، منصوبہ بند تھا یہ قتل، اور کیا واقعی یہ جو ہے تبدیلی مذہب کا معاملہ تھا، یہ ابھی پولیس کے پاس ہے۔ پولیس نے اس کو اپنی تحویل میں لیا ہے، اس سے پوچھ تاچھ جاری ہے، اور اس پوچھ تاچھ میں اس نے قتل کا اقرار کیا ہے۔ اب باقی جو بھی معاملے ہیں وہ سامنے آئیں گے، دھیرے دھیرے سے رات سے پردہ اٹھے گا۔ اس سے پہلے یا پہلے بھی کیوں، اس معاملے کو آپ لو جہاد تبدیلی مذہب میں بدل کر کیسے اس ملک میں کشیدگی پھیلا سکتے ہیں، یا دو مذاہب کے بیچ یا کئی مذاہب کے بیچ جو ہے وہ ایک تفرقہ، ایک دھڑار، ایک خلیج حائل کر سکتے ہیں۔ یہاں مسئلہ اصل میں کشیدگی پھیلانے کا ہے، ایک خلیج پھیلانے کا ہے، کیونکہ یہ معاملات دیکھو، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہوا۔ اب میرے سامنے کئی معاملات ہیں۔ ابھی شردھا والکر کے معاملے کے 2-3 دن کے بعد دہلی میں ہی سریتا وہار میں ایک قتل کیا گیا۔ راہل نام کے لڑکے نے اپنی محبوبہ کا قتل کیا، اور اس کو شک تھا
کہ اس کی جو محبوبہ ہے وہ کسی اور کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو اس نے بھی شدید غصے میں آ کر اپنی محبوبہ کو قتل کر دیا۔ اس کو آپ کس خانے میں ڈالیں گے؟ یہاں کون سا لو جہاد ہے؟ یہاں کون سا تبدیلی مذہب کا معاملہ ہے؟ دونوں ہندو تھے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جھارکھنڈ کا معاملہ تھا۔ جھارکھنڈ میں انکیتا نام کی دو الگ الگ لڑکیاں جھارکھنڈ میں ہی ہیں جن کے نام انکیتا تھے۔ انکیتا نام کی دو لڑکیوں کا مرڈر کیا گیا، ایک جھارکھنڈ میں ایک اتراکھنڈ میں، معاف کریے، جھارکھنڈ میں ایک اتراکھنڈ میں۔ اس میں سے ایک انکیتا کا قتل کرنے والا ہندو اور دوسرے انکیتا کا قتل کرنے والا مسلمان ہے۔ تو قتل کرنے والا ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن اس کو مذہب سے تو آپ نہیں جوڑ سکتے۔ انکیتا کا قتل جس ہندو نے کیا، تو آپ کیا یہ کہا جائے کہ یہ ہندو مذہب میں ایسے ہی ہوتا ہے یا ہندو اسی طرح سے کرتا ہے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا۔ بہت سے معاملے ہیں، اس طرح کے کئی سنگین معاملے ہوئے ہیں۔ ایک ریٹائر کرنل نے اپنی بیوی کو مرڈر کر کے اس کے 300 ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ اسی طرح سے راجیش نام کا ایک شخص تھا جس نے اپنی بیوی کے 72 ٹکڑے کیے، اور ان ٹکڑوں کو اس نے باقاعدہ فریزر میں رکھا، اس نے آری سے کاٹا تھا، اور جس کو بولتے ہیں نا کٹر، جس کو بولتے ہیں، اس کٹر سے کاٹا تھا۔ دہرادون میں ایک ٹیکی تھا، جو ٹیکی سے مراد یہ ہے کہ جو کمپیوٹر اور آئی ٹی وغیرہ کا ماہر ہوتا ہے، اس نے اپنی بیوی کو مرڈر کر کے اس کی لاش کے 70 ٹکڑے کیے تھے۔ ایک ابھیجیت نام کا شخص ہے، اس نے اپنی محبوبہ کو کاٹ کر اس کا باقاعدہ ایس ایم جس کو بولتے ہیں نا، وہ بنایا تھا، ویڈیو بنایا تھا، اس کو میسج کیا تھا اس نے۔ غازی آباد میں ایک واقعہ سامنے آیا تھا، پریتی نام کی ایک لڑکی تھی، اس کے محبوب کا نام فیروز تھا۔ اس نے فیروز کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو سوٹ کیس میں رکھ کر چھپانے کی کوشش کی، پکڑی گئی وہ۔ الور میں دیکھیے، الور میں ابھی چند روز پہلے، بلکہ آج کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں یہ بات کر رہا ہوں اس سے کچھ گھنٹے پہلے کی بات ہے یہ، کہ ایک کنویں سے خاتون کی لاش جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے۔ اس میں بھی جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں کوئی مسلم نہیں ہے۔ متھرا میں بھی ایک ٹرالی بیگ میں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے، وہ لڑکی کون ہے، اس کے قتل کرنے والے کون ہیں، ابھی یہ معاملہ جو ہے اس کی تفتیش جاری ہے۔ تو یہ قتل کے واقعات، درندگی کے واقعات، اپنی محبوب یا محبوبہ کو مرڈر کرنے کے واقعات، یہ اس دنیا میں روزانہ ہوتے رہتے ہیں۔ انہیں کسی مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا، اور ان کو مذہب سے جوڑ کر جو لوگ بھی سماج میں تفرقہ پھیلانا چاہتے ہیں، کشیدگی پھیلانا چاہتے ہیں، فرقہ پرستی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ اپنا سیاسی مفاد حاصل کریں۔ اور جیسا کہ میں نے یہاں بتایا کہ اس معاملے کو زیادہ گرم کرنے کے لیے جن جاگرن سمیتی، رن راگنی جیسی تنظیمیں سامنے ہیں۔ اس طرح کی تنظیموں کے لیڈران نے اس تعلق سے بیان دیا ہے، تو سیدھے نظر آتا ہے کہ کون ہے جو اس معاملے کو گرما رہا ہے۔ اور ویسے بھی لو جہاد کا معاملہ، تبدیلی مذہب کا معاملہ، یہ بی جے پی اٹھاتی رہتی ہے، اور اس کے تعلق سے آواز بھی، اس کے تعلق سے اس نے باقاعدہ تحریک بھی چھیڑ رکھی ہے، RSS نے تحریک چھیڑ رکھی ہے۔ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ نے تبدیلی مذہب کے معاملے میں یہ کہا بھی ہے کہ جبراً تبدیلی مذہب کے اگر واقعات ہو رہے ہیں تو یہ بہت تشویش کی بات ہے، اور اس کی تفتیش ہونی چاہیے اس معاملے کی۔ اس طرح کے واقعات کی بنیاد پر مذہب کے نام پر بانٹنے کی کوشش افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے۔ جس قدر قابل مذمت آفتاب امین کے ہاتھوں شردھا کا قتل ہے، اسی قدر قابل مذمت اس معاملے کو ہند مسلم بنیاد پر اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنا بھی قابل مذمت ہے۔ آداب۔